دوستوں میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ سید اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مدیحہ ٹاکس. آج کی ویڈیو میری 2 حصوں پر مشتمل ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ ان دونوں حصوں کو دیکھیں تاکہ آپ کو سارا مفہوم سمجھ آئے. آج کا میرا ٹاپک ہے کیا مرد کو بھی مظلوم کہا جا سکتا ہے پدر شاہی نظام کی وجہ سے. دوستوں پچھلے کچھ سالوں میں میری نظر سے ایسی کئی سٹوریز گزری ہیں جن میں پاکستان سے آئی ہوئی لڑکیاں یا خواتین اپنے سسرال کی طرف سے پوری سپورٹ اور شوہر کی طرف سے سپورٹ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت ہی مشکل حالات سے گزر کے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اپنے کریئرز میں اسٹیبلش ہوئیں. جیسے ہی یہ خواتین اپنے کریئر میں اسٹیبلش ہوئیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے شوہر ان کو اتنی سپورٹ نہیں کر رہے، الٹا ان سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کنٹرول کریں یا ان کی انسلٹ کریں اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ان پر تشدد کریں. جب بھی مرد دیکھتے ہیں کہ ان کی خواتین ان سے معاشی، مالی یا تعلیمی طور پر آگے نکل گئی ہیں تو وہ احساس کمتری کا شدید شکار ہو جاتے ہیں اور ان پر وربل، فزیکل اور ایموشنل ابیوز کرتے ہیں. ایک بہت ہی اسٹیریوٹیپیکل رویہ، ایک خاص طرح کا طرز عمل مردوں کی طرف سے دیکھنے میں ملا مجھے. ان ساری سٹوریز میں مجھے بہت کامن چیزیں نظر آئیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے مرد ایک ہی سانچے سے ڈھل کر نکلتے ہیں. اگر یہ سارے مرد ایک ہی طرح سے بیہیو کر رہے ہیں تو مسئلہ کہیں اور، اصل فساد کی جڑ کچھ اور ہے. اور میں آج ان عوامل پر بات کروں گی جن کی وجہ سے مرد اس طرح سے بیہیو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھے مرد دنیا میں نہیں ہیں، ایسے بہت سارے مرد ہیں جو اپنی بیوی کی کامیابی پر نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ انہیں پوری سپورٹ دیتے ہیں. If you have one of those men who are clapping for you for your success, then you should celebrate and you should cherish them. ایسے مردوں کو یقیناً سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے مردوں کی تعداد بہت کم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس طرح کے مردوں کو جنم دیتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں. تو آئیے ان پر بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمارا معاشرہ، ہمارا لٹریچر، ہماری فلمیں، ڈرامے، گانے، ہمارے مذہبی رہنما اور کچھ مذہبی کانٹینٹ اور جینڈر سیگریگیشن اس کی وجہ ہے. آئیے ایک ایک کر کر اس پر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آ جائیں ہمارے لٹریچر پر. بچپن میں اکبر الہ آبادی کا یہ شعر پڑھا کرتی تھی اور مجھے اس شعر کو پڑھ کے بہت الجھن ہوتی تھی، لیکن میں پن پوائنٹ نہیں کر پاتی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اب جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے کھل کے مسئلہ میرے سامنے آ گیا. آئیے سب سے پہلے اس شعر کو پڑھتے ہیں. بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، بولیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ شعر ہمارے کورس کی کتابوں میں موجود تھا اور اس میں بیسکلی اکبر الہ آبادی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل انہیں کچھ خواتین نظر آئیں جو کہ بے پردہ تھیں اور اکبر الہ آبادی کو اس پہ بہت شرمندگی محسوس ہوئی. انہوں نے ان خواتین سے پوچھا کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا ہوا، تو وہ بولیں کہ یہ پردہ دراصل ان کے مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے. اس شعر میں 2 پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ اکبر الہ آبادی ان خواتین کو جج کر رہے ہیں ان کے لباس کی وجہ سے، جو کہ آج کل کے مورل ویلیوز کے حساب سے اناپروپریٹ بات ہے. بہرحال یہ شعر کیونکہ پچھلی صدی میں یا اس سے پچھلی صدی میں لکھا گیا تھا تو ہم اس کو اس سٹینڈرڈ پہ جج نہیں کر سکتے. لیکن اس کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ اکبر الہ آبادی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لباس کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق عورت کا نہیں بلکہ مرد کا ہے، یعنی کہ میل انٹائٹلمنٹ. اور اس طرح کی مسوجنی کی چھاپ ہم کو پچھلی صدی میں لکھے گئے لٹریچر میں صاف ملتی ہے. آپ کی نظر میں علامہ اقبال کے کچھ شعر پیش کرتی ہوں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت.
نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت کا نگہباں ہے فقط مرد۔ جوہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منت، غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود۔ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں۔ یہ سارے شعر بہت ہی مسوجنسٹک ہیں۔ پچھلی صدی میں شاید کیونکہ فیمنسٹ موومنٹ نہیں تھی یا عورتوں کو اپنے حقوق کا اتنا نہیں پتہ تھا اور ایسی کچھ سٹینڈرڈز یا ویلیوز سیٹ نہیں ہوئی تھی، تو یہ شعر پچھلی صدی میں ریلیٹیبل تھے، لیکن آج جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں تو ہم ان سے ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر ہم کچھ ماڈرن یا اس سے کچھ نئے رائٹرز کی رائٹنگز کو دیکھیں، جیسے کہ بانو قدسیہ اور مشتاق یوسفی یا دیگر کچھ رائٹرز جو 80s اور 90s میں بہت پاپولر تھے، تو ہمیں اسی طرح کی مسوجنسٹک تحریریں نظر آئیں گی، جس میں خواتین کا سبمسو رول ہوتا ہے، عورت کو تاکید کی جاتی ہے کہ اگر مرد اس سے چیٹنگ بھی کر رہا ہے یا مرد ظلم بھی کر رہا ہے تو وہ صبر کرے، کیونکہ خاندان کو ساتھ رکھنے کا سارا جو وزن ہے وہ عورت کے کندھوں پر ہوتا ہے، یا اسی طرح کی دیگر نصیحتیں عورتوں کو کی جاتی ہیں، اور اگر عورتیں کمپلین کریں تو انہی کو برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہی یا شکر نہیں کر رہی۔ دوستوں، ہر 10 سال کے بعد مورل ویلیوز امپروو ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے آج کل کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے، لیکن ہماری کئی نسلیں اسی مسوجنسٹک لٹریچر کو پڑھ پڑھ کر جوان ہوئی ہیں، اور ان کے رویوں میں ان کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی فلموں کی طرف۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پنجابی فلمیں 80s اور 90s کی دہائی میں بہت پاپولر ہوا کرتی تھیں، اور پاکستان کے دیہات کے مرد خاص طور پہ ان سے بہت متاثر تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 60% آبادی دیہات میں رہتی ہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہیرو گنڈاسا پکڑے بہت ہی ایکسپریشن لیس فیس کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہیروئن اس کے آگے ناچ ناچ کے اپنا برا حال کر لیتی ہے، لیکن مجال ہے کہ ہیرو ذرا سا بھی مسکرا دے۔ تو بیسکلی ایک ٹف آدمی کا رول ہیرو نبھاتا ہے، اور جس طرح کہ ہم بچپن میں سنتے آئے تھے کہ بوائز ڈونٹ کرائی، یا آدمی روتے نہیں ہیں، یا مضبوط آدمی روتے نہیں ہیں، یہ وہی سوچ ان موویز میں نظر آتی ہے کہ آدمی ایک سپر مین ہے، وہ اپنے ایموشنز نہیں دکھاتا، آدمی اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ ظاہر کرنے کے چکر میں بالکل ایموشن لیس ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے لیڈ کیریکٹرز ہم دکھائیں گے تو وہ ٹرانسلیٹ ہوں گے ہماری عام پاپولیشن پہ، اور وہ انہی فلمی ہیروز کو کاپی کر کے اسی طرح کا نظر آنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے رویوں میں یہ جھلک صاف نظر آئے گی۔ دوسرا پرابلم ہماری فلموں میں یہ تھا کہ ایک مرد 10-20 گنڈوں کو آرام سے مار دیتا ہے، یعنی کہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن مردوں سے کی جاتی ہے کہ مرد بہت ہی اسٹرانگ، پاورفل یا سپر مین جیسی کوئی شخصیت ہوگی۔ میرے خیال میں یہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ اس طرح سے نظر آئیں یا اس طرح کا بیہیو کریں۔ اور پھر ہم بالی ووڈ کی طرف آئیں گے۔ گانوں میں ہمیں مسوجنی صاف نظر آتی ہے، جیسا کہ یہ گانا یا نہ کر تو ہاں کر، یا نہ کر تو ہے میری کرن، تو ہے میری کرن، جس میں ہیرو کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہاں کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب خواتین
کسی رشتے سے انکار کر دیں تو مرد غصے میں آ کر ان پر تیزاب پھینک دیتے ہیں. یہ وہی مرد ہیں جو نہ یا انکار نہیں سن سکتے، یعنی کہ میل انٹائٹلمنٹ آپ کو نظر آئے گی. ہماری فلمیں، ڈرامے ایسی ہی ایکسپیکٹیشنز ہمارے رویوں میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے مرد اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. دوستوں، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ مجھ سے پرسنلی ای میل کرنا چاہیں تو madihatalks@gmail پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گی. اپنا خیال رکھیے.